معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا۔ خط انہوں نے لکھا جی سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان ججز کے ساتھ ملاقات کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فل کورٹ اجلاس بلایا۔ فل کورٹ اجلاس بلانے کے بعد انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی۔ طے یہ پایا کہ جو 6 جج صاحبان ہیں ان کی جو شکایات ہیں، ان کے جو کنسرنز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے گا، اور کمیشن کی سربراہی کوئی اعلیٰ عدلیہ کے ریٹائرڈ جج صاحب کریں گے۔ یہ جو کمیشن کا کھیل ہے، یہ کھیل تو پاکستان میں بہت پرانا ہے، اور بہت سے اہم معاملات کی انکوائری کے لیے بہت سے کمیشن بنے، اور کچھ کمیشن جو ہیں ان کی رپورٹ تو آج تک نہیں آئی۔ کچھ کمیشن جو ہیں ان کی رپورٹ اس وقت آتی ہے جب اس انکوائری کے جو مرکزی کردار ہوتے ہیں یا تو وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، یا پھر وہ معاملہ جو ہے وہ تاریخ کی گرد میں دب چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے، اس کی انکوائری ایک ریٹائرڈ جج صاحب کریں گے۔ اب میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کمیشن کا کھیل ہے، اس میں ایک کہانی اس بندہ ناچیز کی بھی ہے، اور بندہ ناچیز اس کہانی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہے کہ 2014 میں جب اس بندہ ناچیز پہ کراچی میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا، 6 گولیاں لگیں، تو اس کی انکوائری کے لیے اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے جناب نواز شریف صاحب، انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 ججز کا ایک انکوائری کمیشن بنایا، اور اس کمیشن کے سامنے میں کئی دفعہ پیش ہوا، لیکن وہ جو کمیشن تھا اس کی رپورٹ آج تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں، آج تک سامنے نہیں آئی۔ ایک جعلی قسم کی رپورٹ میڈیا کو ضرور لیک کی گئی، لیکن جو اصلی رپورٹ ہے جو کہ اس وکٹم کو انصاف دینے کے لیے سامنے لانی چاہیے تھی، وہ مجھے تو آج تک نہیں ملی، اور میں نے بار بار چیک کیا اس زمانے کی حکومت سے اور اس کمیشن کے جو ممبران تھے معزز جج صاحبان ان سے بھی، تو وہ کمیشن کی رپورٹ ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ اگر ایک سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے 2 سٹنگ جج صاحبان کے ساتھ مل کے ایک کمیشن کے تحت انکوائری شروع کرتا ہے اور اس کی رپورٹ نہیں آتی، تو میں تو یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہوں نا کہ یہ جو 6 جج صاحبان ہیں، ان کی شکایات کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر ایک ریٹائرڈ جج صاحب جو ہیں وہ ایک کمیشن کی سربراہی شروع کریں گے تو کیا وہ ان جج صاحبان کو انصاف دے پائیں گے؟ تو میرا آج جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہے اس کی سربراہی ریٹائرڈ جج صاحب کیوں کریں گے؟ اس کی سربراہی سٹنگ جج صاحب کیوں نہیں کر سکتے؟ اور کمیشن کی بجائے سپریم کورٹ خود اس معاملے کی انکوائری کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ مثالیں موجود ہیں کہ سپریم کورٹ نے خود بھی اس قسم کے واقعات پہ سو موٹو ایکشن لیا، از خود کاروائی کی۔ تو کیوں میں یہ سوال کیوں اٹھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج صاحبان ہیں، ان کو جلد اور فوری انصاف ملنا چاہیے۔ اگر ان کو جلد اور فوری انصاف نہیں ملے گا تو پھر آپ کو اور مجھے جلد فوری انصاف کیسے ملے گا؟ جس ملک میں جج صاحبان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ ہمارے بیڈ رومز میں گھس کے اور ہماری جو نقل و حرکت ہے اس کی خفیہ ریکارڈنگ کرتی ہیں، تو اس ملک میں جو عام شہری ہے اس کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ کتنی محفوظ ہوگی؟ اور میری اطلاع کے مطابق یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا کنسرن نہیں ہے، کم از کم 2 اور ہائی کورٹس ہیں، ان کے بھی کچھ جج صاحبان جو ہیں ان کو بھی اسی طرح کی شکایات ہیں، اور وہ بھی ایک خط کا ڈرافٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 ہو جائیں، 3 سے 4 ہو جائیں، پتہ نہیں وہ ان کے جو خطوط ہیں وہ سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن یہ خط تو سامنے آ گیا نا 6 جج صاحبان کا۔ اور یہ صرف ان 6 جج صاحبان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر اس شہری کا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور